راجہ عامر عباس صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم کا پیغام آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں غیر شفاف کارروائی کی وجہ سے یہ عدالتی پھانسی ملی ذوالفقار علی بھٹو کو، جبکہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کہتے ہیں کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کیا گیا۔ یہ جو جوڈیشل مرڈر والا نیریٹو تھا، یہ جب ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صدارتی ریفرنس اٹھایا تو کہا جا رہا تھا کہ اب کوئی شاید نہیں کہے گا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن آج بھی ہمارے صدر مملکت اس کو جوڈیشل مرڈر کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر اس کو غیر شفاف کارروائی کی وجہ سے پھانسی کہہ رہے ہیں۔ جو حالات ہیں، ایک نیریٹو یہ بھی ہے راجہ عامر عباس صاحب کہ امریکہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ عمل میں آیا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے آپ کی نظر میں یا نہیں ہے؟ اور جو تضاد ہے ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے نیریٹو میں، اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی سسٹم ایک پیج پہ نہیں ہے سر۔ دیکھیے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی اس ملک کی جو عدلیہ تھی، اس نے جب ان کو ایک جوڈیشل مرڈر جس کو کہا جاتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، وہ کیونکہ اس کو ہم نے پرکھنا ہے قانون کے جو پیرامیٹرز ہیں، تو قانون کے پیرامیٹرز میں یا آرٹیکل 10A جس کو فیئر ٹرائل کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے تو یہ کسی بھی طریقے سے ایک فیئر ٹرائل نہیں تھا، اور یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک جوڈیشل مرڈر تھا، جس کو نہ صرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا ایک اسٹوڈنٹ آف لا، جو جج اس میں بیٹھے ہوئے تھے جسٹس نسیم حسن شاہ مرحوم، وہ بھی اس کو ڈسکرائب کر گئے ہیں کہ کس انداز میں یہ دی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف اب اس کو اگر کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ جوڈیشل مرڈر نہیں تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بھائی اور ذوالفقار اور ضیاء الحق جو ان سے تھے جنرل، وہ تو انوالو تھے اس حادثے میں، تو غالباً شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اس کو ایک جوڈیشل مرڈر نہیں مانتے تو پھر اس کا جو سبب میرے نزدیک ہے وہ تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، فوزیہ امین صاحبہ، آپ کی نظر میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اور کتنے جوڈیشل مرڈر ہو چکے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب تک ضیاء الحق زندہ تھے تب تک ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنا بھی الاؤ نہیں تھا۔ اس وقت تک ذوالفقار علی بھٹو کافر تھے، بہت ساری تصویریں انہوں نے نکال دی تھی اور کہا گیا تھا کہ کوئی انہیں شہید بھی نہ کہے۔ تو فوزیہ صاحبہ، آپ کی نظر میں اس سسٹم نے اور کتنے جوڈیشل مرڈرز کیے ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طرح مجھے بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، یہ ایک المیہ ہے ہماری اس سوسائٹی کا اور اس مجھے سمجھنے بد نصیب ملک کا کہ ہم لوگوں نے سرٹیفکیٹس ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حب الوطن نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سرٹیفکیٹس جو یہ دیتے ہیں، یہ کیا انہوں نے کبھی اپنی ذات کا احاطہ کیا ہے؟ جب ستارے امتیاز اور ستارے ہلال بانٹ رہے تھے تو اس وقت ہی معلوم پڑ گیا تھا کس کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ وہ جو OLX پہ بٹ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیا کبھی آپ نے اپنی ذات کا احاطہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، سوائے یہ کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں ابھی ملک جس مسائل سے دوچار ہے، جس طرح کے مسئلے ہمیں ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، سڑکوں پہ مار رہے ہیں لوگ، چیزیں بھی لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اور ہم بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس کریں کہ ان کا مرڈر ہوا تھا یا مرڈر نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ہم آج بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ کے کیا پرائورٹیز ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح سے معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ IMF کے ہم قرضہ ہم ان سے جو ہے منظور کرا لیتے تو ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم قرضوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرضے ختم ہونے کے بعد ہم نے کون سی ایسی اسٹریٹجیز بنانی ہے جس سے ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ کے برین ڈرین ہو رہا ہے، نوجوان یہاں پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی۔ آپ اپنے گھر میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے، نوجوان کیا رہ رہے ہیں، خواتین ہیں، خواتین
خواتین کو آپ نے پیس کے رکھا ہوا ہے. 52% آپ کی پاپولیشن میں خواتین ہیں, 56% آپ کے نوجوان ہیں. ہم یہ چیز سوچ ہی نہیں رہے. ہم اگر اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں تو اسمبلی کے سیشنز میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. وہ عوام جن کے ووٹوں سے آپ اسمبلی میں جا رہے ہیں, آپ وہاں جا کے ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے جو ہے بزنس, ذاتی بزنس کو فلرش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بہت معذرت کے ساتھ پھر ڈیموکریسی کا اللہ ہی حافظ ہے. بالکل اللہ ہی حافظ ہے. لیکن فوجی صاحب ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ایک تو ان کا 45واں یوم شہادت ہے, اور دوسرا میری نظر میں آج بھی وہی حالات ہے پاکستان کے جو اس وقت تھے. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھا, آج عمران خان ہے. اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ حالات تھے. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہماری معاشی, سیاسی, معاشرتی حالات تباہی کے دہانے پر ہیں. لیکن جو بات میں جاننا چاہ رہا تھا راجہ عامر عباس صاحب, کہ چلیں ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ان کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھتے ہوئے شاید عمران خان کو ابھی تک نہیں لٹکایا گیا, لیکن اور بہت سارے ایسے بے گناہ بے قصور ہوں گے جو اسی طرح راجہ عامر عباس صاحب جن کو فیئر ٹرائل نہیں ملا ہوگا, جن کو زبردستی پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہوگا, جن کو پوری زندگی عمر قید دے دی گئی ہوگی, اور ہم چپ چاپ کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی نہ شور مچایا. ایسے کتنے لوگ اور ہوں گے آپ کی نظر میں راجہ عامر عباس صاحب جو اس سسٹم کی بھیٹ چڑھ گئے ہوں گے؟ سر دیکھیے, یہ دو مختلف سسٹمز ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کی جو شہادت تھی وہ, اور جو بے گناہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں ہمارے عدالتی سسٹم کی وجہ سے, ہمارے انویسٹیگیشن کی سسٹم کی وجہ سے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو شہادت تھی وہ کوئی عدالتی سسٹم یا ہمارے انویسٹیگیٹو سسٹم میں جو خرابیاں ہیں, جو فلاز ہے, وہ اس کا بظاہر شاید اتنا بڑا نتیجہ نہیں تھا. وہ تو تھا ایک پولیٹیکل مرڈر تھا, ٹھیک ہے. اس کو تو سمجھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو قتل کیا گیا, اور اس قتل کی وجہ یہی تھی کہ شاید ہمارے جو بیرونی اور اندرونی دشمن تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے میں, اس میں کوئی دوسری شک نہیں ہے کہ وہ ایک جمہوریت کی طرف, ایک ترقی کی طرف گامزن تھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم شہید نے راجہ بازار میں وہ لیٹر ایک لہرایا تھا کہ جی یہی یہ امریکہ کی طرف سے ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جو کہ وجود اس کی مین وجہ اور کاز بنی کہ جی ان کو بھی ایک فورن انٹرفیرنس تھی اور بیرونی ایک سازش تھی جس کے تحت کیا گیا. اب جہاں تک رہا کہ جی جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے یا جو ہمارا انویسٹیگیٹو سسٹم ہے, اس میں بالکل جیلوں میں آپ جائیں تو بہت سی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی پھانسی ہوگی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل لگی اور اس میں بری کر دیا گیا اس کو. بھائی یہ کیسا سسٹم ہے کہ اس کو فوری انصاف نہیں مل سکا. لوگوں کی عدالتوں میں عمر قید کی سزائیں وہ پوری کر کے باہر آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی مرڈر اپیل میں ان کو بری کر دیا گیا کیونکہ وہ اتنے سال تک چل ہی نہیں سکی.